اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت ہے جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ نبیوں کی، رسولوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہاں جو مجمع ہے اس میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، کسی کو کوئی اعتراض ہوگا؟ بھئی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی علم کے اعتبار سے بڑا ہے، کوئی مال کے اعتبار سے بڑا ہے، کوئی اپنے فضل و کمال کے اعتبار سے بڑا ہے، کوئی اپنے شکل و صورت کے اعتبار سے بڑا ہے، کوئی اپنے تقوی کے اعتبار سے، کوئی اپنی عبادت کے اعتبار سے۔ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا اگر میں صرف اتنا کہوں کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ نے کہا یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات جو ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان رسولوں کی جماعت میں ایک شخص وہ ہے جن کو ہم نے تمام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب مشکل پیدا ہوگا اگر ہم یہاں کہیں کہ اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو تمام لوگوں سے بڑھ کر فضیلت والا ہے۔ اب ہر آدمی سوچے گا اپنے بارے میں کہ ہم ہی سب سے افضل ہوں گے، ہم میں تو یہی ہوگا نا۔ اب سوال ہے کہ کون آخر وہ ہوگا؟ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی اس جماعت میں ایک شخص ہے جو سب سے افضل ہے، اب وہ کون ہوگا؟ حضرات مفسرین اکرام نے تو بتا دیا کہ اس سے مراد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بات رسولوں کی ہو رہی ہے، اور رسولوں کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں بعض رسول وہ ہیں جن کو ہم نے درجوں بلندیاں، یعنی سب سے بلند، سب سے زیادہ فضیلت عظمت والا بنایا۔ اب وہ کون ہوگا؟ مفسرین کرام نے تو بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، لیکن اللہ نے نام نہیں لیا۔ جہاں تک ہمارے عقیدے کی بات ہے، آپ کے عقیدے کی بات ہے، ہر مومن و مسلمان کے عقیدے کی بات ہے، ہمارا عقیدہ ہے تمام دنیا کے، پوری دنیا کے تمام اولیاء، علماء، صلحاء، اتقیاء، اذکیاء، مفسرین، محدثین، مصنفین، غوث، قطب، ابدال، یہ سارے کے سارے مل جائیں اور ایک پلڑے میں ان سب کو رکھ دیجئے، اور دوسرے پلڑے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا درجے کے صحابی کو، تو وہ صحابی کا پلڑا جھک جائے گا۔ پوری دنیا کے اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، محدثین، مفسرین، غوث، قطب، ابدال، سب ایک طرف، لیکن سب مل کر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا درجے کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، سب مل کر۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو ملا لیجئے، ایک طرف رکھیے، اور کسی رسول کو دوسرے پلڑے میں رکھیے، تمام صحابہ مل کر کسی ایک رسول کے درجے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ رسولوں کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر آگے جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام رسولوں کو، تمام پیغمبروں کو، تمام نبیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھ دیجئے، بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تمام انبیاء اور رسول مل کر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے جس طرح اس دنیا میں خدا کے علاوہ کسی اور کی خدائی نہیں ہے، صرف ایک خدا ہے، ایسے ہی اس خدائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور کی مصطفیٰ ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ صحابہ کی گفتگو کیسی ہوتی تھی؟
دین کی بات ہوتی تھی، شریعت کی بات ہوتی تھی، اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی تھی۔ ہماری مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ غیبت ہوا کرتا ہے، جھوٹ ہوا کرتا ہے، بدزنی بدگمانی ہوتی ہے، الزام بہتان تراشی ہوتی ہے اپنوں کے اوپر اور اپنے لوگوں کے اوپر۔ یہی تو ہماری مجلس میں ہوتا ہے نا۔ اور ایک صاحب نے تو مولانا تقی عثمانی کو خط ہی لکھ دیا، حضرت آپ کہتے ہیں غیبت مت کرو، فلاں مت کرو، فلاں مت کرو، ہماری مجلسوں سے غیبت کو ہٹا دیا جائے تو پھر ہم سب کو خاموش بیٹھنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس غیبت کے علاوہ بولنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ ہماری زبان کھلتی ہے تو دوسروں کی برائی کے لیے، اچھائی کے لیے نہیں کھلتی ہے۔ آج ہم دوسروں کی اچھائی کرنا بھول گئے، صرف اپنی اچھائی ہمیں معلوم ہے، ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سب سے بڑے ہیں، ہم سب سے افضل ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے؟ دین کی بات۔ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ دین کی بات کرو نا، قرآن و حدیث کی بات کرو نا، ایک دوسرے مسئلے مسائل کی بات کرو نا، اس میں گناہ نہیں۔ غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال صحابہ بیٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ واہ کیا مقام ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ چوتھے صحابی نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ روح اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ پھر کسی اور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، صحابہ کی بات سنا، گفتگو سنی، اور اللہ کے رسول نے اپنے ان صحابہ سے کہا کہ میں نے تمہاری گفتگو سنی، بلا شبہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ بنایا، حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، اور اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدم وَدُونَهُ وَلَا فَخْرَ، اور قیامت کے دن ساری انسانیت جب جمع ہوگی، سارے پیغمبر رسول جمع ہوں گے، تو لوائے حمد اللہ، ہمارے جھنڈا ہمارے ہاتھ میں اللہ عطا فرمائے گا، اور اس جھنڈے کے ماتحت حضرت آدم بھی ہوں گے، تمام انبیاء بھی ہوں گے، سارے لوگ اس جھنڈے کے اندر ہوں گے، ولا فخر۔ فرمایا کہ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی نبی قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، کوئی نبی قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، کوئی نبی بنی اسرائیل کے لیے مبعوث ہوا ہے، کوئی نبی کسی قوم کے لیے آیا ہے، کوئی نبی کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر آیا ہے، کوئی نبی کسی شہر کے لیے قبیلہ نبی بن کر آیا ہے، اور کوئی نبی کسی ملک کے لیے نبی بن کر آیا ہے۔ یہ الگ الگ ٹکڑوں کے لیے، کوئی قبیلے کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی ملک کے لیے، کوئی کسی قوم کے لیے، قوم عاد قوم سمود کے لیے۔ لیکن جب باری آئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، کہ ہم نے آپ کو انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو سارے زمانے کے لیے اور ہر ایک کے لیے، سب کے لیے ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے نبی آ رہے ہیں کسی قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی خاندان کے لیے، کسی بستی کے لیے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ نے ہر ایک کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر ایک کے لیے، ہمیشہ کے لیے اللہ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی فرش والے کا بھی نبی ہے، عرش والے کا بھی نبی ہے، سورج کا بھی نبی ہے، چاند کا بھی نبی ہے، ستارے کا بھی نبی ہے، انسانوں کا بھی نبی ہے، جناتوں کا بھی نبی ہے، جمادات کا بھی نبی ہے، اور ہر چیز کا نبی۔ ہمارا نبی ہر چیز کا نبی ہے۔
دوستوں اور بزرگوں، فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ میں نے ترجمے میں شروع میں ایک بات کہی، عام طور سے آپ جانتے ہیں کسی کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو جس کی تاریخ لکھی جاتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے، بعد میں تاریخ لکھی جاتی ہے نا؟ پہلے کوئی پیدا ہوتا ہے، کچھ کام کرتا ہے، کسی شعبے میں کارنامہ انجام دیتا ہے تو تاریخ لکھی جاتی ہے نا؟ یعنی پہلے مذکور، پہلے ذکر بعد میں تذکرہ، پہلے صورت بعد میں سیرت، یعنی پہلے پیدا ہوتا بعد میں اس کی سیرت، پہلے موصوف بعد میں صفت، یہی تو طریقہ ہے نا؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آپ دیکھیں گے، اللہ اکبر، وہاں پہلے صورت، پہلے سیرت بعد میں صورت ہے، پہلے وہاں صفت ہے بعد میں موصوف ہے۔ شاید یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہو، آپ اس طرح سمجھیے کہ میں نے کہا جیسے کہ اگر میں کہوں کہ یہاں اس مجمع میں ایک شخص ہے جو سب سے افضل ہے، ہر آدمی سوچے گا کون ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہوگا، لیکن رسولوں کی جماعت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، سب سے بعد میں آئے ہیں نا؟ لیکن ہر نبی کے زمانے میں ان کا تذکرہ رہا ہے، ہر نبی کی امت نے اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلمہ پڑھا ہے، ہر نبی کے زمانے میں۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل میں ہے، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب ان پر کوئی مصیبت آتی تھی، مشکل گھڑی آتی تھی، پچھلے نبیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، بنی اسرائیل ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، فلاں ہے، جب ان پر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے نا، ہم کو بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو ہم دعا کے لیے بیٹھتے ہیں نا، گڑ گڑا کے رو کے دعا کرتے ہیں، تو پچھلی امتوں میں جب مشکل گھڑی آتی تھی تو روایتوں میں ہے وہ دعا کرتے تھے، کس طرح دعا کرتے تھے؟ اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التورات، یہ ان کی دعا ہے، وہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم کو اس نبی کے صدقے میں کامیابی عطا فرما، غلبہ عطا فرما، اے اللہ اس نبی کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما جو نبی سب سے اخیر میں آنے والا ہے اور جس کی صفت آپ نے تورات اور انجیل میں بیان فرمایا ہے۔ ابھی آپ آئے نہیں ہیں لیکن ہر نبی کے زمانے میں تذکرہ ہو رہا ہے، کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن دعا مانگ رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ حضرت عیسیٰ کو ماننے والا کلمہ پڑھ رہا ہے حضرت عیسیٰ کا، لیکن مصیبت کی گھڑی میں دعا مانگ رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ ہر نبی کی امت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ رہا ہے۔ جب ہر زمانے میں تذکرہ رہا ہے تو خود بخود معلوم ہو گیا کہ یہ سب سے بڑے ہیں نا۔ یہاں بھی کوئی ایک آدمی ایسا ہو جو اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے کمال کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق و عادات کے اعتبار سے سب سے ممتاز ہو، ہر آدمی جانتا ہے بھائی یہ آدمی ہر اعتبار سے اچھا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی سب سے افضل ہے، سب کہے گا وہی آدمی ہے نا۔ ایسی رسولوں کی جماعت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں ہیں، آئے ہیں سب سے اخیر میں، لیکن ہر نبی کے زمانے میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہر نبی کی امت اپنے نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہے، لیکن مصیبت کی گھڑی میں دعا مانگ رہی ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ سب سے افضل ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے معراج پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو سب سے اخیر میں نبی بنایا، سب سے آخری نبی ہے نا، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں، آپ کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، قادیانی ہے، مرتد ہے، کافر ہے۔ حضور کے بعد کسی کے نبی آنے کا سوال ہی نہیں، خاتم النبیین آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی آخری امت آنے والی ہے۔ کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے آنکھ بند کر کے کہو تم کافر ہو، تم دجال ہو، تم قادیانی ہو، مسلمان ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سب سے اخیر میں نبی بنا کے بھیجے گئے۔
تو اللہ نے پوچھا شب معراج میں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام نبیوں کے اخیر میں بھیجا، نبی بنا کر مبعوث کیا، کیا اس بات کا آپ کو رنج و ملال ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں اپنے محبوب سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہ العالمین ہمیں کوئی ملال نہیں ہے، آپ نے جب بھیجا مناسب ہے الحمدللہ۔ پھر اللہ نے پوچھا کہ آپ کی امت کو اس بات کا ملال ہے کہ سب سے اخیر میں آپ کی امت، جب آپ سب سے اخیر میں ہے تو آپ کی امت اخیر میں ہے، آپ کی امت کو اس بات کا رنج و ملال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کو بھی اس بات کا رنج و ملال نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا اس کی وجہ معلوم ہے، میں نے اخیر میں کیوں آپ کو اور آپ کے امت کو بھیجا، کیوں اخیر میں بھیجا، اس کی وجہ معلوم ہے؟ اللہ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے بنی اسرائیل آئے نا، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، فلاں فلاں، آج ہم تذکرہ کرتے ہیں نا، ہنستے ہیں نا، یہ بنی اسرائیل کیسے لوگ تھے بھائی، کہتے ہیں نا قوم بنی اسرائیل کیسے، قوم سمود کیسے، قوم عاد کیسے، نہ ماننے والے، ضدی، ہٹ دھرم، یہی تو کہتے ہیں نا، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اے نبی، میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی امت سب سے اخیر میں ہوگی، آپ کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے، لہذا آپ کی امت پر کوئی اور ہنسنے والا نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، ہنستے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے قوم کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ جب ہمارے بعد یعنی نبی آخر الزماں کی امت کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے تو پھر ہنسنے کا سوال نہیں ہے۔ اور پھر یہیں سے علماء نے ایک اشارہ نکالا ہے کہ جس اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کوئی ہنسے، تو قیامت کے دن جہاں اولین آخرین سارے لوگ جمع ہوں گے، اللہ کو یہ منظور نہیں ہوگا میرے محبوب کی امت پر کوئی ہنسنے والا ہو۔ انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور واسطے میں ہم سب کی مغفرت ہوگی، سفارش ہوگی۔ پھر آپ ایک اندازہ دیکھیے، رسولوں کے درمیان کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے، اللہ نے خلیل بنایا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کیا ہے، لا تخزنی یوم یبعثون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اس دعا کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ قیامت کے دن یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خلیل، اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسوا ہونے کا کیا سوال ہے؟ ان کے دامن سے جو وابستہ ہو جائے گا اللہ اسے بھی رسوا نہیں کرے گا۔ لیکن بہرحال بندے کو حق ہے اللہ سے عرض و معروض کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا دعا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسوا ہونے کا سوال نہیں ہے، اللہ نے خلیل بنایا ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے قیامت کے دن آپ رسوا مت کیجئے گا۔ دوسری جانب دیکھیے جناب رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کریم میں ہے، سورہ تحریم کے اندر ہے۔ ایک تو حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان کھولنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے، اور اللہ خود فرما رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اے نبی اللہ آپ کو بھی نہیں اور آپ کے دامن سے جو وابستہ ہوگا ان کو بھی رسوا نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ رسوا مت کرنا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان بھی کھولنے نہیں دیا جا رہا ہے، بغیر دعا کیے ہوئے اللہ کہہ رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اے میرے محبوب قیامت کے دن نہ ہم آپ کو رسوا کریں گے اور نہ آپ کی امت کو رسوا ہم کریں گے، آپ کے دامن نبوت سے وابستہ ہو جائے ہم ان کو بھی رسوا نہیں کریں گے۔ وقت ہمارا محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تذکرے کا مہینہ ہے۔ جلوسوں پر تو پابندی ہے، جلسوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، مسجدوں میں
وہ کووڈ کے گائیڈ لائنز کے مطابق حکومت نے اجازت دی ہے، جلسوں میں جائیں۔ مسجد سب سے بہترین جگہ ہے جہاں سیرت النبی، پاک ماحول، باوضو سارے لوگ آتے ہیں، جلسوں میں جائیں۔ یہ عہد کیجئے کہ نبی کے دامن سے ہم وابستہ ہوں گے۔ کب ہم کو نبی کی سفارش ملے گی؟ نبی کی سنت پر عمل کریں گے تو ہی نا، نبی سے ہمارا تعلق ہوگا تو نا، ہماری شکل و صورت نبی سے ملتی ہوگی تو نا۔ ہم کو یہودیوں کا طریقہ پسند، ہم کو یہودیوں کی شکل و صورت پسند، ہمیں یہودیوں کی شادی بیاہ پسند، ہمیں یہودیوں کا لباس پسند، ہر کام ہم یہودیوں کی طرح کریں اور کہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، جھوٹ ہے نا۔ ساری دنیا کہے گی تم یہودیوں کے راستے پر چل رہے ہو اور زبان سے کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ کے ماننے والے، غلط ہے، 1000 بار غلط ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہے، عہد کیجئے، طے کیجئے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جو ہوا ہو گیا، جو گزرا گزر گیا، اب جو زندگی باقی ہے انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق گزاریں گے، شادی بیاہ سنت کے مطابق ہم کریں گے، اپنی شکل و صورت، اپنا لباس، اپنی ہر چیز سنت کے مطابق ہم اپنائیں گے۔ ہمارا معاملہ، ہمارا لینا دینا، ہمارا ملنا جلنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی، اور یہ کمال کی بات ہے، کسی اور نبی کے بارے میں اگر جاننا چاہیں پوری زندگی کے تفصیل نہیں ملے گی، لیکن ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کمال ہے۔ پیدائش سے لے کے موت تک کوئی ایک گوشہ لمحہ نہیں بتا سکتے ہیں جس کے بارے میں نبی نے نہ بتایا ہو، ہر چیز بتایا ہے۔ سلمان فارسی کو تو یہودیوں نے یہی طعنہ دیا تھا نا، بھئی تمہارے نبی کیسے ہیں جو بول و براز کی بھی تعلیم دیتے ہیں؟ ہمارے نبی نے سکھایا بھئی استنجا کرنا ہو تو کیسے بیٹھنا ہے، بیت الخلاء جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، بتایا ہے نا، حدیث میں ہے۔ طعنہ دیا یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو، تمہارے نبی کیسے ہیں بھئی، یہ چھوٹی چھوٹی بات بول و براز کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم ہوتے تو پتہ نہیں شرمندہ ہو جاتے کہ ہاں بھئی بات تو صحیح ہے، نبی بڑا ہوتا ہے، یہ بول و براز پیشاب پخانہ کی تعلیم، یہ تو واقعی شرمندہ ہو جاتے نا۔ حضرت سلمان فارسی نے اسی کو فخر کی بات بنایا، فرمایا کہ ہاں ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نے بول و براز کی بھی تعلیم دی ہے، اور جس نبی نے بول و براز کی تعلیم کو نہ چھوڑا ہو، دنیا کی کس تعلیم کو چھوڑا ہو؟ یعنی ہمارے نبی نے ہر بات کی تعلیم دی ہے۔ شادی بیاہ آج ہم جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ نبی نے کیا طریقہ چھوڑا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں نبی نے تعلیم دی ہے، اور کہتے ہیں جنہیں فضول سمجھ کر گل کر دیا ہے تم نے، نبی کی سیرت کو، سنت کو، طریقے کو، شکل و صورت کو، لباس کو جنہیں فضول سمجھ کر گل کر دیا ہے تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ وہی نبی کا طریقہ، نبی کی سیرت، نبی کی سنت، نبی کے معاملات، اخلاق و عادات اگر اپنائیں، خدا کی قسم آج بھی ہمارے لیے کامیابی ہے، ہر قدم پر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور صحیح عمل